बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान सितमगर इज़ा कलम फरवा खालिद। किस्त नंबर 32। हमेरा बेगम यहाँ भी शौकत अफंदी पर एतबार करती सिकंदर शाह को बिना बताए बिया और शावेज़ को लिए वहाँ जा पहुँची थी, मगर आगे से अपने मुँह बोले भाई के हाथों एक और धोखा उनका मुंतज़िर था। वहाँ सिर्फ शौकत अफंदी नहीं बल्कि शहबाज अफंदी और ज़फ़र अफंदी भी मौजूद थे, और उनके इरादे नेक बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने हमेरा बेगम को सिकंदर शाह को भी कॉल करके बुलवाने को कहा था, मगर हमेरा बेगम ने सख्ती से इनकार कर दिया था। वो अपने बच्चों की ज़िंदगियां तो ख़तरे में डाल चुकी थी, मगर अपने शौहर को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन यहाँ भी उनकी आहो पुकार नहीं सुनी गई थी। ज़फ़र अफंदी ने इन्हें हमेरा बेगम और बच्चों को जान से मार देने की धमकी देकर अकेले वहाँ आने का कहा था। सिकंदर शाह बिना एक सेकंड भी देर किए वहां जा पहुंचे थे, मगर आगे का मंजर उनकी हस्ती को फना कर गया था। जिस घर से 6 साल पहले वो अपनी बीवी को रुखसत करवा कर गए थे, उसी घर को आग के जालिम शोलों की लपेट में देख वो पागल हो उठे थे। आग के शोले लम्हा ब लम्हा भड़क रहे थे। सिकंदर शाह अपनी जान की परवाह किए बगैर अंदर कूद गए थे। उन्होंने एक तरफ पड़े हवास खोते शावेज़ को तो बचाकर बाहर निकाल लिया था, मगर हमेरा बेगम और बिया तक पहुंचते दीवार गिरने की वजह से वो अपनी जान भी गवा बैठे थे। शावेज़ सिकंदर के ज़िंदा होने का इल्म ज़फ़र अफंदी समेत किसी को भी नहीं था। वो लोग यही समझे थे वो चारों मर चुके हैं। शावेज़ 2 दिन तक उस गंद के ढेर पर पड़े सुई जागी कैफियत में रहा था। कुत्ते इसके सर पर आकर भौंकते थे। भूख और प्यास की वजह से वो हिलने के काबिल भी नहीं रहा था। इससे पहले कि वो ज़िंदगी हार जाता, अल्लाह ने एक उधेड़ उम्र बुजुर्ग को फ़रिश्ता बनाकर इसकी मदद को भेज दिया था, जो वाकई इसके लिए फ़रिश्ते से कम साबित नहीं हुए थे। उन्होंने इसके ठीक होने तक पूरी तरह उसकी देखभाल की थी। नवाज़ मोहम्मद खुद बहुत गरीब इंसान थे, मगर दिल के हद दर्जे अमीर। उनकी कोई औलाद नहीं थी। बीवी की डेथ हो चुकी थी। एक कमरे के छोटे से घर में वो अकेले रहते थे, मगर शावेज़ को उन्होंने बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह रखा था। उसकी यह ख्वाहिश देखते हुए उन्होंने उसे एक करीबी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। आला तालीमी इदारों में पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल में ज़मीन पर बैठकर पढ़ने लगा था। शावेज़ इतनी कम उम्री के बावजूद अपने माँ बाप के साथ हुए धोखे से बहुत हद तक आगाह था। वो अक्सर स्कूल से छुट्टी के बाद मीलों का फासला पैदल तय करता अपने घर की आलीशान इमारत के सामने जा बैठता था, जहाँ से अब शाह मेंशन की तख्ती हटाकर अफंदी मेंशन लिख दिया गया था। वो छोटा सा बच्चा ना तो अपने घर का रास्ता भूल पाया था और ना ही अपने माँ बाप के ज़िंदा जलने वाला मंज़र, इन लोगों की दरिंदगी का मंज़र हर रात सोने से पहले याद करता था। वो जिस चीज़ से ने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से इंसानियत ख़त्म करके दरिंदगी भर दी थी। स्कूल में टीचर के फ्यूचर के हवाले से सवाल करने पर वो ये नहीं कहता था कि इसे बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना है। वो हमेशा बिना किसी डर के यही कहता था वो दरिंदा बनकर बुरे और धोखेबाज लोगों का खात्मा करना चाहता है। जिस बात को हमेशा मजाक में उड़ा दिया जाता था, मगर कभी कोई इसके पुख्ता इरादों से वाकफियत हासिल नहीं कर पाया था। नवाज़ मोहम्मद ने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसे तालीम दिलवाई थी। शावेज़ ने 8वीं क्लास के बाद ही मजदूरी करना शुरू कर दी थी। होटलों पर बर्तन धोना, नालियाँ साफ़ करना, यहाँ तक कि अक्सर पैसा न होने की वजह से लोगों के झूठे बर्तनों में खाना भी खाया था। वो रईस ज़्यादा इतनी बड़ी विरासत का मालिक होने के बावजूद फ़कीरी की ज़िंदगी गुजार रहा था। दूसरी जानिब दौलत के लालच ने भाइयों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। ज़फ़र अफंदी ने सिकंदर शाह की सारी जायदाद फ्रॉड से अपने नाम करवा ली थी, और अब वो शहबाज अफंदी समेत अपने किसी भाई को भी इस में हिस्सा देने के हक़ में नहीं थे। वो इन सब को अपने साथ रखने को तो तैयार थे, मगर सब पर हुक्मरानी खुद करना चाहते थे, जो शहबाज अफंदी और शौकत अफंदी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जिस दौलत को हासिल करने के लिए उन्होंने एक पूरा ख़ानदान उजाड़ा था, उसके लिए वो दूसरा ख़ानदान भी उजाड़ सकते थे। ज़फ़र अफंदी ने निगत बेगम के साथ शहर से बाहर जाना था। उससे एक दिन पहले उनका अपने भाइयों से बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके भाई पैसों के लालच में इन्हें भी नहीं बख्शेंगे, इसलिए वो अपनी बेटी की ज़िंदगी महफूज करने के लिए अपनी वसीयत में सारी जायदाद परिसी अफंदी के नाम कर चुके थे, जो उसे कुछ हो जाने की सूरत में चैरिटी चली जाना थी। वरना उसके 25 साल के हो जाने तक ये जायदाद किसी और के नाम शिफ्ट नहीं हो सकती थी। ज़फ़र अफंदी नहीं जानते थे उनका उठाया ये कदम आगे चलकर वाकई उनकी बेटी की ढाल बनेगा। जो शख्स कल तक किसी और का घर उजाड़ने का प्लान बना रहा था, आज वो खुद अपने भाइयों का शिकार बन चुका था। ज़फ़र अफंदी निगत बेगम के साथ कराची जाने के लिए निकले थे।
مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے ان کے برے کاموں کا انجام انہیں اتنی جلدی ملنے والا ہے۔ شہباز افندی اور شوکت افندی پہلے ہی پوری پلاننگ کر چکے تھے۔ ظفر افندی کی گاڑی ان کے ہائر کیے گئے ٹرالے سے ٹکراتی ان دونوں میاں بیوی کو ہمیشہ کے لیے سلا گئی تھی۔ پریسے موجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ شہباز افندی اسے بھی ختم کر دیتے جب عین موقع پر وکیل نے ظفر افندی کی وصیت بتاتے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ پریسے کو مارنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچنا تھا۔ اس دن کے بعد سے شہباز افندی سمیت باقی سب بھی پریسے سے محبت سے پیش آنے پر مجبور تھے۔ بڑوں کے علاوہ صرف سفیان ہی اس سب حقیقت سے واقف تھا، مگر اتنے سالوں تک پریسے یہ نہیں جان پائی تھی کہ جن اپنوں پر وہ جان دیتی ہے انہیں اس سے نہیں، اس کی دولت سے محبت ہے۔ ایک یاسمین بیگم ہی تھیں جو بغیر کسی غرض اور مفاد کے پریسے سے محبت کرتی تھی۔ انہوں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ وہ پریسے کو سب بتا دیں، مگر وہ جانتی تھی یہ سب جان کر پریسے کی جان خطرے کی جانب بڑھ جائے گی، اس لیے اب تک وہ ایسا کچھ نہیں کر پائی تھیں۔ مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ پریسے کی شادی سفیان سے ہو۔ وہ پریسے کے لیے کوئی ایسا انسان چاہتی تھی جو ان کے بیٹے کی طرح اس کے نام پر موجود جائیداد سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرے، اسے بے لوث چاہے، جو اس کی جان کا دشمن نہ ہو بلکہ اس کو محافظ ہو۔ اپنا چہرہ دکھاؤ، میں نے روک دوں گی، تمہارے پاس بھی صرف 5 منٹ ہے، اپنی شناخت بتاؤ مجھے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ہبا عجیب جنونی انداز میں بولتی اپنی کن پٹی پر گن رکھ گئی تھی۔ اس نے حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر حازم نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے ایسا کر بھی گزرنا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، نیچے کرو اسے۔ حازم نے مٹھیاں بیچتے ہوئے اسے سختی سے کہا تھا، میرے قریب مت آنا، میں 5 منٹ ختم ہونے کا انتظار نہیں کروں گی۔ ہبا اس کے قدموں کو اپنے قریب آتے دیکھ ہٹ درمی سے بولی تھی، یہ سب کر کے تم اپنی تکلیف بڑھا دو گی۔ لا علمی میں جینا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوگا تمہارے لیے جتنی میری سچائی جان کر ہوگا۔ حازم اسے وارن کر رہا تھا، میں ابھی کسی تکلیف میں جی رہی ہوں تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو۔ اگر میری تکلیف کا اتنا اندازہ ہوتا تو اب تک مجھے اپنی سچائی بتا چکے ہوتے تم، مگر تمہیں مجھ سے محبت ہے ہی نہیں۔ میر حازم سالار۔ ہبا کی باقی کی بات ہونٹوں میں ہی دبی رہ گئی۔ جب حازم نے اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی اپنے چہرے سے وہ سیاہ رومال ہٹاتے اس کی نازک جان پر قیامت برپا کر دی تھی۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ سیاہ رومال سے جھانک رہی ہوتی تھیں وہ اس وقت بنا کسی پردے کے اس کے سامنے تھیں۔ وہی دلکش نقوش انابی لبوں پر سجی گھنی مونچھیں اس کے چہرے کو مزید روبدار بنا گئی تھیں۔ ہبا کا پورا چہرہ پوری طرح آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ وہ آج 10 سال بعد بھی ایک نظر دیکھ کر اسے پہچان گئی تھی کہ وہ وہی تھا جس کے نام 10 سال پہلے اس نے اپنا آپ لکھوا دیا تھا، مگر وہ اپنے وعدے پورے کیے بغیر اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اس کا چچا زاد اور اس کا شوہر تھا، میر حازم سالار، جو اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دنیا والوں کے لیے بھی 10 سال پہلے مر چکا تھا۔ مگر ہبا آج تک اس بات پر یقین نہیں کر پائی تھی، وہ آج اس کا یقین جیت چکا تھا۔ وہ زندہ سلامت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہبا اس وقت باقی سب کچھ فراموش کر چکی تھی سوائے اس بات کے کہ سامنے کھڑا شخص اس کی زندگی تھا، اس کی خوشیاں، اس کا سب کچھ تھا۔ اس کا بنا کسی امید کے اس نے 10 سال انتظار کیا تھا اور آج اس کا وہ انتظار اس کا انعام بن کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ اس پر ہوتی فائرنگ اچانک روک دی گئی تھی۔ ہبا بے خود سی اس کی جانب بڑھی تھی۔ حازم اپنی جگہ کھڑا خاموش نگاہوں سے اس کا یہ دیوانہ پن دیکھ رہا تھا جو صرف اس کے لیے تھا۔ وہ پہلے دن سے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا اس لڑکی اور اس کے دل دماغ پر صرف اس کی حکمرانی تھی۔ ہبا نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے کو چھوا تھا، جیسے اپنے بے یقین دل کو آخری بار یقین دلانا چاہتی ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، بہت ظالم ہو تم، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ ہبا پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرتی اپنے اندر کی اذیت کو اس کے چوڑے سینے پر نکالنے لگی تھی۔ جب حازم نے اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار قائم کرتے اسے اپنے سینے میں بیچ لیا تھا، میری اصلیت جان کر تم مجھے معاف کر بھی نہیں پاؤ گی۔ حازم دل ہی دل میں اسے مخاطب ہوتا اسے قیمتی متاع کی طرح اپنے آپ میں جذب کر گیا تھا، اتنا کہ ہبا کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ بنا اس سے دور ہوئے ایسے ہی اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی تھی۔ ایس پی صاحبہ، آپ پوری دنیا کے سامنے ایک گینگسٹر کو گلے لگا رہی ہیں، دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو یہ ظالم سماج آپ کی وردی کا دشمن بن جائے۔ میں تو ویسے ہی بدنام ہوں، میرا کچھ نہیں جائے گا، ہاں یہ دل فریب قربت حاصل کر کے فائدہ ضرور ہوگا۔
حازم چہرہ جھکا کر اس کے کان کے قریب سرگوشنہ لہجے میں بولتا، ہیبا کا سارا سحر توڑ گیا تھا۔ وہ حازم کے یوں زندہ سلامت سامنے آنے کی خوشی میں اس کا پچھلا سارا ریکارڈ تو پل بھر میں فراموش کر گئی تھی۔ وہ بھلا یہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ دونوں اب بہت الگ دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بلیک سٹارز تھا، سب سے بڑا گینگ کا لیڈر۔ ہیبا ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر حازم کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رینگ گئی تھی جو ہیبا سے پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ ہیبا کے اس کا ہاتھ تھامے گاڑی کی جانب بڑھنا چاہا تھا مگر حازم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ تم نے میرے حازم سالار ہونے پر کیسے یقین کر لیا؟ میں نے تو منہ سے اس بات کا اقرار بھی نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کوئی ثبوت دیا ہے۔ چہرہ تو کسی بھی انسان کا بھی کسی سے بھی میل کھا سکتا ہے۔ تم شاید بھول رہی ہو میں کون ہوں۔ ایک انتہائی خطرناک انسان کو اپنا شوہر مان کر گھر لے جا رہی ہو۔ ایس پی، ایسے نہ ہو نقصان اٹھانا پڑے۔ حازم نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اسے وارن کیا تھا۔ اس کا انداز تنزیہ لیے ہوئے تھا۔ بہت بار دھوکہ کھا چکی ہوں اتنے قریب ہونے کے بعد بھی آپ کو نہ پہچان کر، مگر اب کی بار میرا دل و دماغ دونوں ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب یہ دل نادانی نہیں کر سکتا اور یہ ہاتھ چھوڑے گا۔ ہیبا نے واپس سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اس کی نظریں حازم کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ 10 سالوں کی پیاس تھی، بھلا اتنی آسانی سے کیسے بجھ سکتی تھی؟ وہ کچھ لمحوں کے لیے حازم کی تلخ حقیقت بالکل فراموش کر دینا چاہتی تھی۔ اتنے بڑے بول مت بولیں ایس پی صاحبہ جن پر بعد میں پورا نہ اتر سکیں۔ حازم کا ایک بار پھر سے کیا جانے والا طنز ہیبا کو شدید غصہ دلا گیا تھا۔ وہ حازم کی شرٹ سینے سے دبوچتی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتے؟ ہیبا کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہونے کے ساتھ ساتھ نمی سے بھر گئی تھیں۔ وہ بتا نہیں سکتی تھی حازم کو سامنے پا کر وہ کس قدر خوش تھی۔ وہ ابھی ان جان لیوا حقیقتوں میں نہیں الجھنا چاہتی تھی مگر حازم کا رویہ اور انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں تم پہلے جا کر ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ کیا تم مجھ جیسے انسان کی بیوی بن کر اب بھی رہنا چاہتی ہو جو بلیک سٹارز یعنی لوگوں کی زندگیاں نگلنے والا ایک درندہ ہے؟ حازم فخریہ انداز میں اسے اپنی خوبیاں گنواتا جھک کر اس کا گال چومتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ ہیبا شوقی نگاہوں سے اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ ہمدان آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے مہروز کے سیدھا دل میں پر بہت کاری وار کر گیا تھا۔ وہ یک ٹک ہی اسے دیکھے گئی تھی۔ یہ شخص پھر سے کون سا نیا ستم ڈھانے والا تھا اس کے دل پر؟ مہروز بت بنی کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ اس کی اصلیت جانتا تھا تو اس سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ تو پھر کیا حازم کا کہا سچ ہونے والا تھا؟ وہ اسے جان سے مارنے والا تھا؟ کیا ہوا؟ کیا تمہیں میری بات بری لگی؟ ہمدان کے اس کے چہرے تھامتے اسے اپنی جانب کیا تھا۔ نہیں وہ مہروز پوری طرح ہکلا گئی تھی۔ اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمدان اسے ایسا بھی کچھ بول سکتا ہے۔ اس کی بکھلاہٹ دیکھ کر ہمدان مسکرایا تھا۔ وہ مہروز کو لگا تھا کہ اس کی مسکراہٹ میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی۔ تم سوچ کر فرا یا پپھو کو جواب دے سکتی ہو؟ ہمدان اس کی گھبراہٹ دیکھ اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ اس کے دور ہونے پر مہروز نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی تھی۔ جب وہ واپس جاتے جاتے پلٹا تھا، جواب ہاں میں ہونا چاہیے ڈیئر کزن، ورنہ یہ ایس پی لاشیں گرا دے گا۔ مہروز کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بہت گہری بات کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا لہجہ جتنا محبت بھرا نرم تھا، آنکھوں کا تاثر اتنا ہی پراسرار سا تھا۔ مہروز نے اپنے روم میں جاتے جلدی سے شاویز کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ جاری ہے۔